السلام علیکم، آداب ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ارم نواز خان۔ ناظرین اور سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے جس کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے برہمو سماج تحریک۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں برہمو سماج تحریک کے حوالے سے۔ برہمو سماج تحریک ایک ہندو اصلاحی تحریک ہے۔ اس تحریک کے بانی جو ہیں وہ راجا رام موہن رائے ہیں، جو 1774 عیسوی میں بردون میں ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابھی بچپن میں ہی تھے کہ انہیں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ سنسکرت کی تعلیم بنارس میں انہوں نے حاصل کی۔ راجا رام موہن رائے جب 15 سال کی عمر میں تھے تو انہوں نے بت پرستی کے خلاف بنگالی زبان میں پیمفلٹ شائع کرنے شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں وہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ بت پرستی ویدوں میں نہیں ہوتی۔ توحید کے پرچار کی وجہ سے انہیں اپنے والد نے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے انگریزی، فرانسیسی، لاطینی، یونانی اور عبرانی زبانیں پڑھی۔ انہوں نے تمام مذاہب کی مذہبی کتابیں پڑھی اور ان پر غور و فکر کیا اور ان کا مطالعہ کیا۔ راجا رام موہن رائے کا شمار ہندوستان کے معماروں میں ہوتا ہے، یعنی وہ ملک ہندوستان کے معمار تھے۔ انہوں نے ہندوؤں کی مذہبی اور سماجی اصلاح کی غرض سے بنگال کی سرزمین میں برہمو سبھا کی بنیاد رکھی۔ اسی سبھا نے کچھ عرصے کے بعد برہمو سماج کے نام سے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی، اور جلد ہی ملک کے ایک بڑے حصے میں وہ تحریک پھیل گئی۔ اس تحریک نے قدامت پرستی اور تنگ نظری پر مبنی بعض فرسودہ رسوم کے خلاف مورچہ قائم کیا، خدائے واحد کی طرف ہندو قوم کو رغبت دلائی، عورتوں کی ذبح پر توجہ دی، ستی کی وحشیانہ رسم کے خلاف زبردست محاذ قائم کیا، اور آخر کار 14 دسمبر 1829 عیسوی کو حکومت وقت نے اسے خلاف قانون قرار دے دیا۔ راجا رام موہن رائے کا یہ کارنامہ بلا شبہ ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، مگر اس کارنامے کے علاوہ ان کا ایک تاریخی اہمیت کے حامل بھی کام ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بعض ہندو مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے، اور نتیجے میں وہ اپنے مرنے کے بعد کئی عورتوں کو بیوہ چھوڑ جاتے تھے۔ ہندو سماج میں بیواؤں کے لیے کوئی دوسری شادی کا امکان نہیں تھا، انہیں منحوس خیال قرار دیا جاتا تھا۔ خوشی کے موقع پر ان کا دیکھ لیا جانا یا ان سے ملنا بدشگونی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ راجا رام موہن رائے نے اس ناجائز غیر انسانی سلوک کے خلاف آواز بلند کر دی، اور انہوں نے کئی کمسن یعنی چھوٹے بچیوں کی شادی کرائی، اور اس بات کی کوشش کی کہ شوہروں کی جائیداد جو شوہر اپنی بیواؤں کو بیوہ چھوڑ گئے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی جائیداد سے عورتوں کو بھی حصہ ملے۔ اور اس کے بعد پریم چند نے سب سے پہلے اس جانب اپنی توجہ مبذول کی اور اپنی تحلیقات کا موضوع بنایا۔ اس حوالے سے پریم چند نے آہ بے کس، بیٹی کا دن، نوک جھونک، معصوم بچہ، بد نصیب ماں، ہم حرما و ہم ثواب، روٹھی رانی، جلوہ ایثار، بیوہ، نرملا، غبن جیسے افسانوں اور ناولوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہندوؤں میں کثرت ازدواج اور بیواؤں کے انہی مسائل کی جانب پڑھنے والوں کی توجہ مبذول کی ہے کہ وہ اپنے سماج سے ان تمام برائیوں کو ختم کر سکیں۔ اس حوالے سے وہ اپنے ایک ناول بیوہ میں کملا پرساد کی زبانی کہتے ہیں کہ اگر کسی ناگہانی صدمے سے یہ مکان آج گر سکتا ہے تو کل ہم اسے پھر سے بنانا شروع کر دیں گے، مگر جب کسی عورت کی زندگی پر کوئی ناگہانی آفت پڑ جاتی ہے تو اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس نام کو روتی رہے۔ یہ کتنی بڑی بے انصافی ہے۔ اس کے بعد جب راجا رام موہن رائے کی وفات ہو جاتی ہے تو اس تحریک کی قیادت روندر ناتھ ٹیگور کرتے ہیں، اور بعد میں بعض جزوی اختلافات کی بنا پر یہ تحریک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ پہلے گروہ کی قیادت تو روندر ناتھ ٹیگور ہی کرتے ہیں، اور دوسرے گروہ کی قیادت کیشو چندر سین کے زیر قیادت چلی جاتی ہے۔ کیشو چندر سین اور ان کے معاون جو تھے، یعنی ان کے مددگار جو تھے، گوبند راناڈے نے اپنے زور خطابت سے اس تحریک کو بہت قوت عطا کی ہے۔ ملک کے دور دراز علاقوں میں پہنچ کر انہوں نے ذات پات کے خلاف آواز بلند کی، مختلف ذاتوں کے درمیان شادی بیاہ کے رشتوں کو جائز قرار دیا، تعلیم کی اہمیت پر زور دیا، عام بچوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے جگہ جگہ مدرسے، یتیم خانے اور بیوہ آشرم قائم کیے،
اور ان کے لیے ہر ممکن سہولتیں فراہم کی، کم عمر بچیوں کی شادی کی مخالفت کی اور بیوہ کی دوسری شادی پر زور دیا۔ مشترکہ خاندان میں عورت کے پیدا ہونے والے مسائل کو بیان کیا اور ان سے نجات پانے کے ذریعے بتائے۔ پریم چند نے ان تمام نکات کی تشریح کو اپنا نصب العین بنایا اور مختلف انداز سے ان کو عوام کے سامنے اپنی کہانیوں کے ذریعے پیش کر دیا۔ یہ تھا برہمو سماج کا مختصر سا خاکہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔